امید ہے میری اس پیغام کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات اور ایسے ظالم اور جابر اور سخت خو حکمران جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اس کا سبب ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ آج میں آپ کو ایک حدیث گوش گزار کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا اگرچہ یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کردار ہمارا بھی ہے۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں، مہنگائی، زیادتی، غریب کا جینا دوبر، حتیٰ کہ سفید پوشوں کی سفید پوشی قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیز سامعین، آپ اس حدیث کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں اور ذرا اپنے احوال پر بھی غور کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر عنایت ہم پر ہو جائے۔ مشکات شریف میں صاحب مشکات علامہ ولی الدین تبریزی اور صاحب حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور میں جب سب بادشاہوں کے قلوب یعنی دل میرے ہاتھ میں ہیں، اب جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان بادشاہوں اور حکام کے دلوں میں عوام کے لیے، اپنے ان بندوں کے لیے جو میری اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں، حکام اور بادشاہوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں یعنی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، میرے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو میں ان حکام یعنی حکمرانوں اور بادشاہوں کے دلوں میں ان کے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے دل عوام کے بارے میں سخت کر دیتا ہوں، اور وہ حکمران ان کو ہر قسم کا برا عذاب چکاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے، اس لیے حکمرانوں کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ میری اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان حکام کے دلوں کو پھر نرم کر دے گا۔ یعنی بجائے حکمرانوں کو برا بلا کہنے کے ضمن میں اپنا وقت ضائع کرنے کے، آپ اپنے اعمال کی اور اپنے احوال کی اصلاح کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے تاکہ میں تمہارے سارے کام درست کر دوں، تم اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس مہنگائی کا رونا رونے کے بجائے اللہ کی نافرمانی چھوڑیے، گناہوں کو چھوڑیے، ہدایت اور حق کی راہ پر آ جائیے، آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے، تاکہ ان سخت حالات سے عوام پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات مل جائے۔ امید ہے میری اس پیغام کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے اور اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔